الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت یعنی بہترین امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے، جو امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، اور ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ تین باتوں کی وجہ سے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے: بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی یعنی یہ تینوں کام کرے گی تو خیر امت ہے یعنی بہترین امت ہے، بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اس نقطے کی وضاحت معلوم ہوتی ہے کہ جو بھلائی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے نہیں روکتا یعنی ایسا نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کی طرح قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے، اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرض کو ادا کرتے رہیں، کیونکہ معروف اور منکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضہ تبلیغ و دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں کچھ مومن ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، تاہم ان کی تعداد نہایت تھوڑی ہے، اس لیے منہم کہا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ مومن ہیں یعنی تھوڑے لوگ ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ یہاں اس سے مراد زبانی بہتان تراشی ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے، تاہم میدان حرب و ضرب میں یعنی میدان جنگ میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے۔ اس طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ حروب صلیبی جنگ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہو گئے، مگر اسے صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد جو ہے آزاد کرا لیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تاہم ایک وقت آئے گا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے اور نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔